السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ جو میری ویڈیو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے اپنے کافی دوستوں میں دیکھا ہے کہ وہ 25 دسمبر کو کافی لوگوں نے اسٹیٹس لگائے ہوئے تھے کہ ہیپی کرسمس، اور کافی لوگوں کو وہ لوگ یہ بھی وش بھی کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کو بھی یہ باتیں بتائی تھیں، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچیں۔ جتنا مجھے پتہ ہے، جتنا مجھے علم ہے، میں چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو میں یوز کر رہا ہوں اس سے آپ لوگوں تک بھی میری یہ بات پہنچ سکے۔ جو بھائی میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں ان تک یہ میری بات پہنچ سکے۔ تو یہ میری ویڈیو بنانے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ آپ لوگ اس چیز سے بچ سکیں اور اس چیز سے تھوڑا سا دور رہ سکیں۔ تو ابھی جیسے کافی لوگ ہیں جن کو ہیپی کرسمس کا مطلب نہیں پتہ، تو وہ لوگوں کو یا جب ان سے ملتے ہیں ان کو عید وش کرتے ہیں ان کی۔ تو ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 میں خود فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان میں سے میں آپ کو دو آیتوں کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ لم یلد، نہ اس کو کسی نے جنا، ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا۔ اسی طرح جب ہم لوگ کہتے ہیں ہیپی کرسمس، بک ہے بائبل، وہ پڑھی تو نہیں ہے لیکن میں نے کافی ریسرچ بھی کی اس پہ گوگل سے، اور جتنے بھی میں نے اس کے پیجز وغیرہ دیکھے ہیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، میری اس چیز کی گارنٹی ہے کہ پوری بک میں آپ کو کہیں پہ بھی کرسمس کا، کسی کو وش کرنے کا یا کسی کو بھی یہ بولنے کا آپ کو پوری بک میں کہیں پہ نہیں ملے گا، ٹھیک۔ سیکنڈلی کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ تعالیٰ کا رسول صرف مانتے ہیں، اور اسی طرح جیسے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اے عیسائیو یہ مت کہو کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، انما اللہ الہ واحد، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ واحد ہے۔ یہ مت کہو کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، اس میں تمہاری بہتری ہے، اللہ اکیلا اور واحد ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ایک تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں بار بار یہی شکر کروں گا اور الحمدللہ بولتا ہوں اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں، مسلمان گھرانے میں، اور اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ کرسچنز جو ہیپی کرسمس بولتے ہیں وہ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ ان کے تین عقیدے ہیں۔ نمبر ایک، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک تو اپنی شکل ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ایک وہ۔ نمبر دو، وہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب انسانی شکل میں نعوذ باللہ آنا چاہتے ہیں تو وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نکلے، نعوذ باللہ۔ اور نمبر تین کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی شکل میں آنا چاہتے تھے تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حلیہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے تو یہ تین باتیں، اور اسی وجہ سے وہ جب کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نعوذ باللہ مانتے ہیں، وہ اسی وجہ سے یہ بات بھی کافی آپ نے کرسچنس کی وجہ سے منہ سے سنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں جیزس دا گوڈ سن، جیزس دا گوڈ سن۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہ پوری جو ان کی بائبل ہے، جو ان کی کتاب ہے بائبل، اس پوری کتاب میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، ٹھیک۔ اور نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 25 دسمبر کو آپ کو عید منانی چاہیے، 25 دسمبر کو آپ کو وش کرنا چاہیے، ایسا پوری بک میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر آپ ہمیں بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اپنی حدیثوں سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور نہ ہی وہ کسی نے اس کو جنا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سورہ اخلاص بھی سنائی، قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے. تو ہمیں اس چیز سے جتنا دور رہیں وہ زیادہ بہتر ہے. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی کو وش کریں یا ہیپی کرسمس. ہم جب کسی کو بولتے ہیں ہیپی کرسمس تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم خود گواہی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہم خود گواہی اس چیز کی دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. اس چیز سے میں آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اس چیز سے جتنا دور ہو سکیں اس چیز سے اتنا دور رہیں. اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ یار جتنا اس چیز سے دور ہو سکو رکو، کیونکہ ہر چیز کی معافی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ کرو اور یہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہ کر لو معاف کر دوں گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کی توبہ سچے دل سے کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں شرک گناہ ہے جو میں اس کی معافی کبھی نہیں کروں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے صرف بہت دور رہیں، صرف دور نہیں، ہم ان چیزوں سے جتنا دور رہ سکتے ہیں ہم ان چیزوں سے اتنا دور رہیں. بس یہ تھوڑی سی معلومات تھی میرے پاس اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. تو اوکے. اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرا نیکسٹ ولاگ میں اپلوڈ کر رہا ہوں. تقریباً 1 سال کے بعد میں دوبارہ ولاگ اپلوڈ کروں گا 1-2 دن تک. تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو یار لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا، اور کمنٹس میں ضرور بتانا، اور میرے ولاگ کا ویٹ ضرور کرنا. تھینک یو. اوکے، اللہ حافظ.